جاؤ اسامہ، ابو بکر نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ابو بکر نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، عمر نے کہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ کے بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ ابن خطاب، ابو بکر نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرت کرو گے کہ رسول اللہ کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرت نہیں کروں گا۔ عمر نے کہا، مجھ میں اتنی جرت نہیں، میری سن ابن خطاب۔ ابو بکر نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے۔ بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے اور مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں۔ ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دوسری یہ کہ رومی اور مجوس ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ابو بکر نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ شہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ تعظیم و تکریم کے قابل ہے۔ یہ خلیفہ رسول اسامہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے۔ ابو بکر نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راکی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں انہیں عمر کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ نے عمر کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ روک گئے۔ اسامہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدو، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کے لاشوں کے اعضا نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ منڈھا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدو، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 اشاریہ یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔
یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق خالد بن ولید سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اس میلے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیسے سے زیادہ طاقتور اور مکار دو مرید تھے۔ ایک طلیحہ اور دوسرا مسیلمہ، ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے 1000 پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد بن ولید کو ابو بکر نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بتا کا رخ کریں، جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلیحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خونریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد ذرا انتظار کریں تو قبیلات کے کم و بیش 500 آدمی خالد کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلات کے 500 آدمی لے آئے جو طلیحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد کے ساتھ مل گیا۔ طلیحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص کے عینیہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ بنی فرازے کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا اناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزو احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص عینیہ بن حصن تھا۔ رسول کریم کہ تم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان عینیہ کے لشکر کو اٹھانا پڑا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد کو پتہ چلا کہ طلیحہ کے ساتھ عینیہ ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اکرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت کوئی اور بات دیکھیں، لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے تو 3 لاشیں پڑی ملیں جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہیں 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا تبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلیحہ کا بھائی تھا، لیکن تبری اور قاموس اسے طلیحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلیحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلیحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا۔ خالد آگ بگولا ہو گئے اور طلیحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ عینیہ طلیحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلیحہ ایک خیمہ میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ عینیہ نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو وہ اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر عینیہ کے پاس گیا۔ وہ طلیحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی؟ عینیہ نے اسے پوچھا۔ مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے ہے؟ ابھی نہیں۔ طلیحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ عینیہ دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ خالد کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھیں۔
اینیا ایک بار پھر طلیحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلیحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ کبھی نہیں، طلیحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو، وحی کب نازل ہوگی؟ اینیا نے جھنجھلا کر پوچھا، تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی، خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے۔ طلیحہ نے کہا، وحی کا انتظار ہے، رہے۔ اینیا اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اینیا گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلیحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے نہیں۔ ہاں، طلیحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا؟ یہ کہ طلیحہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ اینیا کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلیحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طلیحہ جھوٹ بول رہا ہے، لاریب ایسا ہی ہوگا۔ اینیا نے غصے سے کہا، وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ اینیا دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازے، طلیحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانے مت گنوا، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازے تو بھاگ اٹھے۔ طلیحہ کے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلیحہ کے خیمہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد تماشا دیکھنے لگے۔ طلیحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلیحہ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر اب کیا حکم ہے؟ طلیحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلیحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگوں، طلیحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر کے دون خلافت میں طلیحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ خالد نے اور کئی قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرائط عائد کیں، اسلام منحرف ہو گئے تھے، انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلیحہ کی نبوت کو بھی خالد نے ختم کر دیا، اور اینیا جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا، ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلم کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام امزمل سلم بنت مالک تھا۔ سلم بنو فرازے کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت قرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول کریم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ، اسامہ کے والد، بنی علی فرازے کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی القرا میں زید کا سامنا بنی فرازے کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازے کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم ہم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنو فرازے پر حملہ کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے بنی فرازے کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خونریز تھی۔ ان قیدیوں میں قرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئے۔ اس کے ساتھ اس کی کم سن بیٹی زمل سلم بھی تھی۔ رسول کریم نے یہ لڑکی المومنین عائشہ صدیقہ کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلم مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور اسے آزاد کر کے اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی، اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملے کے لیے پر تولنے لگی، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلم مدینہ کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی۔ اب طلیحہ اور اینیا کو شکست ہوئی تو سلم میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں اینیا کی چچازاد بہن تھی،
جن قبیلوں نے خالد سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ آدھے راہ ادھر بھاگ گئے تھے۔ ان میں غفان، بنو سلیم اور ہوازن کے بعد سرکر وہ لوگ سلم کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلم اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلم تو موقع کی تلاش میں تھی، وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد بزخہ میں تھے جہاں انہوں نے طلیحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازے کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلم کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلم بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 170 سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد نے انتظار نہ کیا کہ دشمن قلیل اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی، وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملہ کی ترتیب اتعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بل بوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا، انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلم جو 100 جاباز شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازے نے خالد کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ خالد مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلم کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازے کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلم کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلم کے محافظ بھی جانباز ہی تھے، وہ خالد کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سواروں کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ دیا لیکن کوئی جانباز سلم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، زخمی ہو کر پیچھے آ جاتا تھا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے۔ خالد کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جانبازوں نے تلواروں سے سلما کے کچوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کچو سلم سمیت نیچے آ پڑا۔ جانبازوں نے خالد کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے؟ خالد نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازے نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بتا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدا کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں آدیر الفادیر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہو، 14 صدیاں گزریں، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بتا تھا، جو آج تک زندہ ہے مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں ہے گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیہہ تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنی تمیم کہتے تھے۔ بنویرو بھی ایک قبیلہ تھا لیکن الگ تھلگ نہیں بلکہ بنی تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنی تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم علیم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور با اثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنی تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں
تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔